تو حقیقت یہ ہے کہ آج نماز ہماری نماز نہیں ہے، جیسی نماز مطلوب ہے وہ نماز ہے ہی نہیں۔ ایک سجدہ گرا جسے تو سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ آج بھی اگر میں پوچھتا ہوں یہاں کے نوجوان بچوں سے، میرے بچوں، میرے نونہالوں، تم ذرا نماز تو سنا دو، ذرا کلمے تو سنا دو، ذرا قرآن تو سنا دو، وہ دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں کہ مولانا ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، مولانا ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ نمازوں کے فرائض، نمازوں کی سنتیں تو برطرف رہیں، نمازوں کی سنتیں تو یاد ہی نہیں، مگر قرآن جو نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں وہی سے ہی یاد نہیں ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو دین کا سچا ذوق شوق عطا فرما دے۔ آج ہم جو رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کی سچی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جانثار صحابہ ہیں، بدر کا میدان ہے، نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لڑنے کا سامان نہیں ہے، سامان جہاد نہیں ہے، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ میں پورا لاؤ لشکر ہے، جمع غفیر ہے، اور یہ نہتے اور مختصر 313، وہ 1000 سے زیادہ، 1000 کا اور ان کا کیا مقابلہ۔ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چھپر میں جاتا ہوں، ایک چھوٹا سا سائبان آپ نے وہاں ڈال رکھا تھا، آپ اس میں آرام فرما رہے تھے، اس کو عریش کہتے ہیں، چھپرا۔ میں اس جگہ پر گیا ہوں، میں پہنچا ہوں اس جگہ پر، اللہ نے پہنچایا اپنے فضل و کرم سے۔ وہاں آپ نماز پڑھنے لگے، میرے آقا نے کیسی نماز پڑھی ہوگی، اور نماز پڑھ کر آپ دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، آنسوں سے دامن تر ہو جاتا ہے، اور دعا یہ مانگ رہے ہیں میرے پیارے آقا، اللہم ان تہلک ہادی العصابہ لم توبد، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج اگر ہلاک ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے۔ اے اللہ ان کی لاج رکھ لے، اے اللہ مدد کے فیصلے فرما دے، اے اللہ نصرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ تو نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، تو نے رحمتوں کا وعدہ کیا ہے، آج تیری رحمت کے، آج تیری مدد کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے۔ اور ان نہتے مسلمانوں کی یہ جو جماعت چھوٹی سی 313 کی ہے، ٹکڑی ہے، اے اللہ اس کی لاج رکھ لے، اور آج تو اس کی مدد فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی، دکھ درد کے ساتھی، خوشی کے ساتھی، غمی کے ساتھی، جو قربانی دینے والے، جو مال بھی قربان کرنے والے، جو جان بھی قربان کرنے والے، تن من دھن کی قربانی دینے والے، رواں رواں قربان کرنے والے، وہ صدیق اکبر جن کا مقام نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر تشریف لے جاتے ہیں اس عریش کے اندر، اس چھپر کے اندر۔ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، گڑا رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں رب ذوالجلال کے سامنے۔ آپ کا رواں 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 تڑپ رہا ہے، سسکیاں لے رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہادی العصابہ لم تعبد، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو جاتی ہے، اگر آج یہ روئے زمین سے ختم ہو جاتی ہے اور روئے صفحہ ہستی سے یہ مٹ جاتی ہے، تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول بس آنسوں کو تھمائیے، بس کیجئے، آپ کا دامن مبارک آنسوں سے تر ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کا نزول ہو رہا ہے، اللہ نے نصرت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول بس کیجئے،
اب آنسو کو اپنے تھمائیے، اے اللہ کے رسول اب پانا اور دعا مانگنا ہے، اب بند کیجئے، اللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کھلی مدد فرما رہا ہے، اللہ مدد کے فیصلے فرما رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آج تم نماز پڑھنے والے بن جاؤ اور حقیقی نماز پڑھ کر اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ اور دعا مانگنے والے بن جاؤ تو سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر تم نے ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور ابھی بھی توبہ استغفار کی طرف نہیں آئے اور ابھی بھی تم نے اللہ کو راضی کرنے کی نہ ٹھانی، تو دوستو اور بزرگوں، وہ اللہ جو مدد کرنے پر قادر ہے، جو فرشتے بھیج کے مدد بھی کرتا ہے، وہ اللہ پھر پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہمیں گھسیٹا جائے اور گھسیٹنے کے بعد میں کہیں محفوظ ٹھکانے پہ پہنچا دیا جائے، باپ کو بیٹے سے الگ، بیٹے کو باپ سے الگ، یہ سب کس کی طرف سے؟ یہ کوئی حکومت کر رہی ہے؟ جب تم اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے تو اس دنیا کو وہ تمہارے لیے جہنم بنا دے، یہ دنیا تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ یہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، یہ حراست کیا ہوتی ہے، یہ دنیا کا جہنم خانہ ہے، تو اس دنیا کے جہنم خانے میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کو راضی کرنے کے بعد میں تم نے پھر کوئی بھی قدم اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی بھی مدد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، بس کیجئے، میں اللہ کی مدد کو نازل ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ لمبا واقعہ ہے، کبھی موقع ہوگا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود فرما رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری میدان بدر میں مدد کی ہے اور تم بالکل نہتے کمزور تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اگر تم بدعمالیوں کی طرف چلو گے تو حدیث پاک میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری نماز چھوڑنے کی وجہ سے، تمہارے قرآن کی تلاوت چھوڑنے کی وجہ سے، تمہارا درود و سلام چھوڑنے کی وجہ سے، استغفار چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا اور ایسا مسلط کیا جائے گا کہ تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آج کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ حرم شریف میں دعا ہو رہی ہے، وہ اللہ والے دعا مانگ رہے ہیں، صلحاء دعا مانگ رہے ہیں، یہ امت ایک قدم ادھر سے ادھر ہونے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر رکو ہونے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنی جمعے کی مسجدوں کو بھی نہیں بھر پا رہی ہے، یہ ابھی تک جمعے پہ اڑی ہوئی ہے، اسے صرف جمعہ چاہیے، یہ 5 وقت کی نمازوں کی طرف، یہ قرآن کی تلاوت کی طرف ابھی تک نہیں آ رہا ہے۔ مان جاؤ اے مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ۔ اگر تم نہ مانے اور اب بھی منمانی زندگی گزارتے رہے اور اب بھی تم سوتے رہے خواب غفلت میں تو پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ کی پکڑ یہاں تو دنیا میں تو بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے جب قبر میں پہنچو گے وہاں کون بچائے گا؟ وہاں تو کہا جائے گا آپ سے، اچھا تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میں تجھ کو ظہر تک ماروں گا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے میں تجھے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی میں تجھے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی تجھے عشاء تک ماروں گا، اور 1 گز جب فرشتہ مارے گا تو یہ مردہ 27 گز زمین نیچے دھس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے دکھاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے۔ آج یہ دجال کے فتنے چل رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی کہ تم قیامت کے قریب دجال کے فتنوں کے شکار بنو گے، اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہو اور قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی آج چھوٹے چھوٹے جو فتنے آ رہے ہیں، آج جو چھوٹے چھوٹے فتنے آ رہے ہیں اور یہ ظالم حکمراں ہیں، یہ دجال کے آنے کی نشانیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دجال کون ہے، کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور جو روزانہ سورہ کہف کا ایک رکوع شروع کا اور آخر کا پڑھے گا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ فرمائیں گے. اور جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے اسے محفوظ فرمائیں گے. اگر چاہتے ہو کہ دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون رہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہو. چاہتے ہو قبر کے فتنے سے قبر کے عذاب سے بچتے رہو تو سورہ ملک کی تلاوت کرو جو 29ویں پارے میں ہے. جب سورہ ملک کی تلاوت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زنگ جو تمہارے دلوں پہ لگ گیا ہے قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس زنگ کو دور کر دے گا اور تمہیں توبہ کی توفیق دے گا. اور جب توبہ کی توفیق ہو جائے گی تو تم نمازیں پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا تو قبر میں عذاب کے فتنے سے یہ سورہ ملک آپ کو بچا لے گی. لمبا واقعہ ہے اس کا بھی حدیث پاک میں کہ کیسے یہ فرشتوں سے آپس میں محاجہ کرے کیسے لڑے گی سورہ ملک آپ کے لیے کہ اس پہ عذاب نہیں ہونا چاہیے. بہرحال دوستوں اور بزرگوں عذاب سے بچنے کے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس نماز ہے. حج سال میں ایک دفعہ آتا ہے, رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. یہ نماز تو آپ رات کی تنہائی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس میدان میں جب صحابہ نہتے ہیں تو نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب بھی تمہیں اللہ کی مدد مانگنی ہو تو نماز کے ذریعے سے آئے گی. اللہ کی ایسی مدد آئی. اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو اتار دیا اس میدان میں. اور پھر میدان کا کیا ہوا رخ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے اس وقت کے ٹھیکیدار تھے جو ٹھیکیدار بنتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت کا معاملہ فرمایا. نہتے تھے کمزور تھے چونکہ اللہ کی مدد آئی اللہ کی نصرت آئی. اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے. تو اس بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت کا معاملہ فرمایا تھا. ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے صرف اور صرف یہی ہے راستہ کہ ہم اللہ کو راضی کریں. حکومت تو اللہ تعالیٰ مسلط کرنے والا ہے. ظالم بادشاہ کو مسلط کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. تو دوستوں اور بزرگوں بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت لقمان کسی نے پوچھا کہ اگر تیر چل رہا ہو تو اس تیر سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا تیر چلانے والے کی بغل میں کھڑے ہو جاؤ. جب تیر چلانے والے کی بغل میں کھڑے ہو جاؤ گے تو تیر سے آپ محفوظ رہو گے. تیر اس کی بغل میں تو بغل سے تو چلاتا ہے تیر. بہرحال میرے محترم دوستوں اور بزرگوں آج امت کے لیے بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. ایک وہ بل پاس ہوا ہے اور پوری دنیا میں پورے ملک میں احتجاجات ہو رہے ہیں. ہم مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں ایسے موقع پر امن برقرار رکھیں, ایسے موقع پر سکون کو برقرار رکھیں اور حکومت وقت کو کوئی ایسا موقع نہ دے جو آپ کے خلاف کچھ آواز اٹھائے یا آپ کو گرفتار کرے. امن برقرار رکھتے ہوئے یہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. ہمیں حکومت وقت سے اجازت لینی ہوگی, ایس پی سے اجازت لینی ہوگی اور ایس پی کی اجازت کے بعد ہم پرامن جلوس نکال سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں ایک تھوڑا سا مشورہ قبرستان والی مسجد میں اور وہ وجاپن اور یہ سب کچھ ابھی 2:30 بجے تقریباً 2:15 بجے ہمیں آپ کو سب کو وہاں پہنچنا ہے. اور یہ جو ایک بل کا نفاذ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ باہر جتنے لوگ چلے گئے وہ تو آ سکتے ہیں ہندوستان, اور ہندوستان کے رہنے والے جتنے بھی ہیں مسلمان ہیں ان کو یہاں آپ کا نام, آپ کے مکان ہے, آپ کی دکان ہے, یہ سب کچھ ختم کر کے آپ کو ایک محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا. وہ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں مستقل طریقے سے اس سلسلے میں یہ قبرستان والی مسجد میں ہم سب کو جمع ہونا ہے. بہرحال اس ملک کی آزادی کے لیے سب پہلے بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی نے تن من کی قربانی دی اور آج بھی سب تن من کی قربانی دے رہے ہیں. مذہب سے اوپر اٹھ کر سب کام ہو رہا ہے. یہ ہندو اور مسلم کا کام نہیں ہے کہ ہندو مسلم مذہب سے اوپر اٹھ کر, یہ انسانیت کا فرض ہے, انسانیت کا تقاضا ہے, ایک دوسرے کا کام آئے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں میں یہ کہوں گا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. یہ کوششیں کرنی ہیں. اصل کوشش تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اصل کوشش تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہے. یہ کوششیں ہیں جو ہمارا آئین ہے,
جو دستور ہے ہمارا، جو سیکولر ہے، جو تانترک ہے، جو جمہوریت ہے، اس جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس سیکولر کو بچانے کے لیے ہم سب کو اس کے لیے پھر سے وہ قربانی دینی ہوگی جو پہلے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے قربانی دی تھی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ہمیں پھر کو متحد ہونا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں ثابت کرنا ہوگا ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے اس کی سیکولر کے لیے جیسے تن من دھن کی قربانی پہلے دے چکے ہیں، آج بھی کندھے سے کندھا ملا کر ہم اس کے لیے ہر ممکن قربانی دیں گے۔ ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔